بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی سیریز میں شاید 3 میرے وائس نوٹ بنے گے، اس لیے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو جو ٹاپک ہے وہ جنت کے مختلف درجات، اور اس ضمن میں جو پہلی صورت ہم کو ملتی ہے وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 132۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو اس صورت میں اسکالر دونوں طرف لیتے ہیں کہ جس طرح سے جنت میں آپ کے اعمال کے سبب درجے ہوں گے، اسی طرح دوزخ میں بھی آپ کے اعمال کے بدلے میں درجے ہوں گے۔ جس طرح سے اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ وہ سلور کلاس ہے، پھر گولڈن کلاس ہے، پھر پلاٹینم کلاس ہے، یہ درجے ہیں۔ تو اسی طرح سے اعمال کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں درجے دے گا۔ اسی طرح سے کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے نیک برے کام کی وجہ سے جب قیامت آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون کون دوزخ میں جائے گا، تو اس دوزخ میں بھی مطلب اعمال کے سبب جو ہے وہ جہنم کے اندر درجے ہوں گے، اور سنا ہے کہ اسی لحاظ سے بہت زیادہ اس میں فرق ہوگا۔ ویسے تو دنیا میں اگر کوئی پہلا شخص پیدا ہوتا ہے اور آخری شخص جو پیدا ہوگا قیامت آنے تک، تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک جو درجہ وہ کافی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے اس لیے رکھے ہیں کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں نیک عمل کرنے میں۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومن کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ جو پہلا ذکر میں آپ کو شیئر کر دوں تو سورہ قصص کی ایک آیت 54 میں آیا ہے، جس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی صبر کی وجہ سے دگنا بدلہ ملے گا۔ وہ نیکی سے بدی دور کرتے تھے اور ہمارے لیے رزق میں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی صبر کی وجہ سے دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ نیکی سے بدی کو دور کرتے تھے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر میں اور مطالعہ کروں تو سورہ رحمان میں ملٹیپل جگہ پہ آیا ہے۔ میں اس کا کچھ آیتیں پڑھ لیتا ہوں، اور سب سے پہلے جو ہمیں ملتی ہے وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تو بہت اچھے انداز سے ایک چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کا خوف پیدا کیا دل میں، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سو تم اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت سی شاخوں والے ہیں۔ سو تم اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ سو تم اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سو تم اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اور وہ جنتی اپنے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، ان کے باغوں کے پھل بالکل جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے 52 تک کا مطالعہ کیا، تو ان آیتوں سے کچھ علماء کرام اس طرح کے معنی لیتے ہیں اور اس طرح کی تشریح پیش کرتے ہیں تفاسیر میں کہ ایک مومن کے لیے ممکن ہے ایک باغ دوسرے باغ سے بہتر ہوگا،
اور وہ زیادہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ ان میں وہاں پر 2 باغ ہیں اور ایک باغ زیادہ عمل کرنے والے کو ملے گا اور ایک باغ دوسرے باغ سے بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ علماء کرام کچھ اس طرح سے تفاصیر میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر مومن کو جنت میں 2 باغ دیے جائیں گے۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن کو جنت میں 2 باغ دیے جائیں گے، ایک باغ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اور دوسرا باغ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، اور دونوں باغ دنیا میں نیک عمل کرنے کے بدلے دیے جائیں گے۔ اس طرح سے کچھ انٹرپریٹیشن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ 2 باغوں کا کیا مطلب ہے، لیکن علماء کرام سمجھتے ہیں کہ ہر مومن کو جو جنت کا حقدار ہوگا اس کو 2 باغ دیے جائیں گے۔ جنت کے حوالے سے ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جو مومن ہے ایک ستارے کی طرح ہوں گے اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں سے آگے ہوں گے۔ اس زمین میں ہمیں حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ مومن جنت میں دوسرے سے بہت بہتر درجے پہ ہوگا، کہ جو مومن دوسرے سے جنت میں بہت بہتر اچھے انداز سے ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ میں اس مومن سے اپنے درجات میں بہتر ہوں، لیکن جو مومن مقابلتاً دوسرے مومن سے پیچھے ہوگا اس کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، اس کو یہ بات محسوس نہیں ہوگی کہ مجھ سے کون سا مومن آگے ہے، کیونکہ جنت تو پھر جنت ہے، وہاں پر نہ کوئی رنج ہوگا نہ غم ہوگا۔ لیکن یہ امام ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوئے آسمان میں ستارے مومن ہیں اور جو اپنے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مومن جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے ایک مومن سے دوسرے مومن سے زیادہ مقابلہ کریں، جد و جہد کریں، جنت کی محبت دل میں پیدا کریں، دین کے لیے زیادہ جد و جہد کریں۔ ایک ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن 5 وقت کی نماز پڑھے گا، رمضان میں روزے رکھے گا اور حج کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرنا کچھ حدیثوں میں آیا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہ جو مومن 5 وقت کی نماز پڑھے گا، رمضان میں روزے رکھے گا اور حج کرے گا، تو زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، خواہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو یا کہیں اور پیدا ہوا ہو۔ اس زمان میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہے گا اور جو فرض ہیں اسلام میں وہ ادا کرے گا، بہت تھوڑے سے صحیح لیکن اس کا جنت ملے گی۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، تو انہوں نے بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر لوگوں کو بتا دوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں معاذ، مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین کے لیے جد و جہد کرنے دو، اسی لیے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان کا فاصلہ زمین سے جنت تک کا ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، اور اس کی جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اللہ کا تھرون ہوگا، اور جنت کی یہ بہترین ترین جنت ہے اور اس میں دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، اور یہ بہترین جنت ہے۔ تو آج کی میں نے اپنے مختصراً ترین پروگرام میں نے کوشش کی کہ 10 منٹ سے زیادہ میرا ٹاپک آگے نہ بڑھے۔ میں آئندہ کی نشست کو اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا کہ جنت میں مومنوں کے لیے درجات، اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔